نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ شان ابوبکر صدیق پہ روز کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ شان ابوبکر صدیق پہ ہر واعظ ممبر پہ بیٹھ کے نصیحت کرتا ہے۔ شان ابوبکر صدیق پہ ہر عالم بہت زیادہ شان ابوبکر صدیق کو بیان کرتا ہے، اور شان ابوبکر صدیق بیان کرنا کما کان حق ہو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعد از انبیاء سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی شخصیت، سب سے زیادہ صدق و وفا کی پیکر، سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز وہ شخصیت جس شخصیت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 آیات نازل فرمائی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ میں شان کے ساتھ ساتھ جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ پیغام سیدنا صدیق اکبر بھی آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں اس پیغام پہنچانے سے پہلے تمام علماء پاکستان، علماء مسلمین اور تمام علماء اہل سنت والجماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں شان صدیق اکبر بیان کرتے ہو وہاں شان صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ پیغام صدیق اکبر بھی بیان کیا کرے۔ پیغام صدیق اکبر کیا ہے؟ پیغام صدیق اکبر بہت واضح اور کلیئر ہے، جو آپ کی محبت میں کما کانا حق کو ہو سراپا سر تا پاؤں ڈوب چکے تھے، جن کا ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اتباع رسول میں، محبت رسول میں، عشق رسول میں چل رہی تھی، اس کا مظہر انہوں نے اس وقت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لہرا کے للکار کے کہا کہ جو کہ کہے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت جب صحابہ گشی کے عالم میں تھے تو حوصلے کی عالی مثال حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو آواز بلند کہا، لوگوں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ حوصلہ اتنی قربت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو کیفیات تھیں، جب کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس وقت حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات پہ باور کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزر چکے ہیں، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ اس کے بعد پرفتن دور تھا، ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، کہیں تارکین زکوٰۃ، مرتدین زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو کہیں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے 4 لاکھ فوج اکٹھی کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو کہیں جو مارکا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، وہ دوبارہ ان کو بھیجنا تھا، اور وہاں بھی ایک بہت بڑا مارکا ہونے والا تھا۔ اور ان کیفیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے نام، امت مسلمہ کی پوری امت کے نام، امت مسلمہ کے خطباء کے نام، علماء کے نام، امت مسلمہ کی ریاست پاکستان اور دیگر ریاست اسلام جو دنیا میں موجود ہیں ان کے حکمرانوں کے نام ایک واضح پیغام جاری کیا، اور وہ پیغام اس وقت بھی امت مسلمہ کے لیے ایک معیار ایمان تھا، کسوٹی ایمان تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے کسوٹی ایمان ہے، معیار ایمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات باور کی کہ اگر ختم نبوت پہ حملہ ہو، اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی آواز نکالے، ختم نبوت کے خلاف کوئی برسر پیکار ہو، حالات کیسے بھی ہوں، گھوڑے ہوں یا نہ ہوں، لوگوں کی تعداد پاس موجود ہو یا نہ ہو، مال و زر ہو یا نہ ہو، جنگ کا سامان ہو یا نہ ہو، جو ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھائے گا ابوبکر صدیق اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اور مسیلمہ بن کذاب کی 4 لاکھ فوج کے خلاف آپ نے 13,000 مجاہدین کو، 13,000 صحابہ کرام کو حضرت سیدنا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجا، جنہوں نے مسیلمہ کذاب
اور اس کی جھوٹی فوج کو للکارا اور انہیں نیست و نبود کر دیا۔ ان کے اندر وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ محبت رسول تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرنے والے پانی کے قطرے بھی زمین پہ گرنا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بھی ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ جو آپ کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ زمین پہ گرے، ہاتھ پہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ انہوں نے جرأت، بہادری کی اور اپنے ایمان کی، اپنی وفائے رسول کی اس بات کو اور اس دلیل کو اس طرح ثابت کیا کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے جھوٹے لشکر کو شکست دے دی۔ اور یہ ایسا مارکا تھا جس میں 1200 صحابہ کرام تقریباً شہید ہوئے اور 70,000 جو تھے مسیلمہ کذاب کے فوجی واصل جہنم کو پہنچے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا، اے حکمرانوں، اے پاکستان کی ریاست کے حکمرانوں، اے ریاست مدینہ کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں، اے اسلام کے نام پہ لوگوں سے فراڈ کرنے والوں، اے اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں، یہ بات جان لو، یہ بات سن لو، اگر ختم نبوت پہ حملہ ہو، ہاں کچھ ہو نہ ہو، کھانے کے لیے کھجور بھی میسر نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی نہ ہو، وہاں کوئی گنجائش کی بات نہیں، وہاں کوئی مصلحت کی بات نہیں، وہاں ایک ہی بات ہے، وہاں ایک ہی بات ہے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جسم چھلنی ہو جائے گا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ختم نبوت پہ کوئی مسلط کا شکار نہیں ہوں گے، ختم نبوت پہ کسی درمیانی راہ کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ ختم نبوت پہ ایک ہی کسوٹی ایمان ہے، ایک ہی معیار ایمان ہے جو ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس کو جہاد کر کے واصل جہنم کرو، اس کو جہاد کر کے واصل جہنم کرو۔ آج اس پرفتن دور میں بھی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جو حکمران، جو دانشور، جو اپنے آپ کو مدبر کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے سیاستدان کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے مصلحت پسند کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے دانا کہنے والے، جو ختم نبوت پہ مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں، جو ختم نبوت پہ درمیانی راہ تیار کر رہے ہیں، جو ختم نبوت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، جو ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کر کے عوام کا رخ موڑ رہے ہیں، وہ جان لیں جو معیار ایمان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو تو ایک ہی اعلان ہے، ہاں مسیلمہ کذاب ہو، ہاں مسیلمہ کذاب کے پیروکار کوئی مرزا غلام احمد قادیانی ہو، ہاں مسیلمہ کذاب کا پیروکار کوئی دیگر ہو، ہاں اس کے معاونین ہوں، یہ جان لیں، یہ سوچ لیں کہ ایمان کا معیار ایک ہی ہے کہ انہیں جہاد کر کے واصل جہنم کرو، انہیں جہاد کر کے واصل جہنم کرو۔ اور اس پہ ہر مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ ایمان کے اس معیار کے اوپر کتنا پورا آتا ہے۔ یہ پیغام ابوبکر صدیق ہے جو علماء کو ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرنا چاہیے، جو خطباء کو ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرنا چاہیے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرنا چاہیے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں انہیں اس پیغام پہ لبیک کہنا چاہیے۔ تو اب اس پرفتن دور میں دیکھنا ہوگا کہ ختم نبوت کی پہرے دار جماعت کون ہے، ختم نبوت پہ لبیک کہنے والی جماعت کون ہے، ختم نبوت پہ شہادتیں دینے والی جماعت کون ہے، ختم نبوت پہ اپنے سینے آگے لے کر گولیاں کھانے والی جماعت کون ہے۔ تو اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اس جماعت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا ہوگا، اس جماعت کے اس مضبوط جو انہوں نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے ختم نبوت پہ پہرے داری کا، ناموس رسالت پہ پہرے داری کا، دین کو تحت پہ لانے کا، ان مشن کے ساتھ ان کے مشن کے ساتھ وفا کرنا ہوگی۔ تو تب ابوبکر صدیق سے وفا ہوگی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہوگی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا، جو ابوبکر صدیق نے اپنی صداقت کے ذریعے ہمیں پیغام دیا، تب ہم عاشق رسول بھی کہلوانے کے حقدار ہوں گے، تب ہم عاشق ابوبکر صدیق بھی کہلوانے کے حقدار ہوں گے، تب ہم عاشق اہل بیت پاک بھی کہلوانے کے حقدار ہوں گے۔ اگر ہم اس معیار پر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے جھوٹے جو جان باز تھے، اس کی جھوٹی فوج تھی، اس کی جھوٹی نبوت کے دعویٰ اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کر کے انہیں واصل جہنم کر کے ہمیں دیا، جو ایمان کا معیار مقرر کیا، اس کے ساتھ ہمیں وفا کرنا ہوگی، اس کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ وفا نبھانا ہوگا، تب ہم ایمان کی کسوٹی پہ پورا اترنے کے دائرہ کار میں ہوں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کو خود پرکھنا ہوگا، یہی پیغام ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔